تو اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا روح اور جسم سے۔ ایک تو ہے نا مٹی سے تخلیق ہوا، پھر نسل انسانی کے لیے اللہ نے مرد و عورت کو تخلیق فرمایا، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔ تو انسان کی بقا کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے روح ضروری ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ یہی سوال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، اور آپ اسے زمین پر رکھ کر چل رہے تھے۔ آگے کچھ یہودیوں کے لوگ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روح کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی فتویٰ، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ آپ کی شان یہ تھی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک وحی نہ آئے تو میرے آقا کلام بھی نہیں فرماتے۔ یہی وجہ تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ غصے میں کلام فرماتے ہیں، ویسے تو ہم آپ کے سارے فرامین اور احادیث لکھ لیا کرتے ہیں، جب غصے میں آپ کوئی بات فرماتے وہ بھی لکھ لیا کریں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید جیسے غصے میں بندہ، ہم میں سے کوئی بولنا کچھ اور چاہتا ہے، منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، بندہ بعد میں کہتا ہے کہ یار یہ تو میں نہیں کہنا چاہتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اسی آیت کی تائید ہے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، او عبداللہ بن عمر سن، جس ذات کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یخرج من ھذا الا الحق، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اذن خداوندی کے بغیر تو میرے آقا کلام نہیں فرماتے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ یہودیوں نے سوال کیا تو آپ نے جواب نہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اسی وقت وحی کے آثار ظاہر ہوئے، یہ جواب آیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں لیٹ ہو گیا، 15 دن کے بعد وحی آئی۔ اللہ نے فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل، اے میرے محبوب آج کے بعد یوں نہ کہنا کہ کل بتاؤں گا، الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ کہنا میرے آقا پر فرض تھا۔ اور یہ تو شکر ہے کہ امتی پر فرض نہیں ہوا کہ اگر کوئی کام کرنے لگو تو ضرور انشاءاللہ کہو، بھول جاتے تو گناہ ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو انشاءاللہ ساتھ کہا کریں، یہ نہ فرمایا کریں کہ کل بتاؤں گا۔ بہرحال وحی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، سوال تھا کہ روح کی ماہیت کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ روح ہوتی کیا ہے؟ فرمایا یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الروح، روح کے بارے میں، قل، آپ فرما دیں، قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے۔ اللہ نے اس کی حقیقت نہیں بتائی کیونکہ ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری سوچ چھوٹی ہے اور شریعت بہت بڑی ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، آنکھیں ایک حد تک دیکھتی ہیں، کان ایک حد تک سنتے ہیں، دماغ ایک حد تک سوچتا ہے۔ جب ہماری عقل کی پرواز رکتی ہے اس سے آگے شریعت شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری اس میں مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، تو عقل کہتی ہے کہ ساتھ تو اور قبر ہوتی ہے، تا حد نگاہ اگر وسیع اس کی ہو گئی، اگلے کو دفن کیا اس کی وسیع ہو گئی، یہ تو 2 بندوں سے سارا قبرستان بھر گیا، باقی کدھر جائیں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہماری عقل کی پرواز رک گئی ہے، آگے شریعت آمنا وصدقنا، جو میرے آقا نے فرما دیا وہی سچ اور حق ہے، ہمیں سمجھ نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، بس سمجھ لو، بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے نہیں ہو لیکن مانتے ہو، ہوا نظر نہیں آ رہی لیکن مانتے ہو کہ ہوا موجود ہے، تمہاری نگاہ، تمہاری جو بصارت ہے یہ موجود ہے، اس کی لہریں جا رہی ہیں،
مانتے ہو کہ نگاہ موجود ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار کر دو. قل الروح من امر ربی، میرے رب کا امر ہے. یہ روح ایسی لطیف چیز کا نام ہے کہ روح اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی، روح ترقی نہیں کر سکتی تھی. روح کی ترقی کے لیے اسے جسم دیا گیا. یہ جو انسان آپ کو نظر آتا ہے یہ اصل انسان نہیں ہے. یہ جو نام نظر آتے ہیں یہ نام اس جسم کا نہیں ہے، یہ نام اس روح کا ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کا نام اور عہدہ ختم ہوتا ہے. بندہ فوت ہوا، یہ جو محبت ہے اسی روح کے ساتھ ہیں، جسم کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتا. جب بندہ فوت ہو جائے سب سے زیادہ پیار کرنے والے اس کے گھر والے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں جو اپنے بابا سے ایک لمحہ جدا نہیں ہونا چاہتے. لیکن جب بندہ فوت ہو جائے تو انہی کپڑوں سے، انہی بستروں سے وہی بچیاں ڈرتی ہیں جو گلے لگا کر اپنے بابا کو سویا کرتی ہیں. کیوں ڈرتی ہیں؟ اس لیے کہ اس چارپائی پر، اس بستر پر ایک جسم تھا جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق جس کے ساتھ تھا وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے، وہ روح تھی. سب سے پہلے نام ختم ہوا. اب یہ روح انسان سے نکلی، یہ گئی کہاں ہے؟ یہ گئی ہے، اگر نیک روح ہے، ساری روحیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں. نیک روح، بد روح، بری روح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں. اگر جسم گناہ کرتا ہے اس کا نقصان روح کو بھی ہوتا ہے، روح کمزور ہوتی ہے. اور انسان نیکی کرتا ہے روح طاقتور ہوتی ہے. تو جس قدر طاقتور ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلنا آسان ہو جاتے ہیں. روحانی طاقت نیکیوں سے مضبوط ہوئی، فرشتے آسمانوں پر لے گئے. اچھا آسمانوں کے میں نظر آتا ہے جیسے بند ہے، ایسے نہیں ہے. آسمانوں کے دروازے بھی ہیں، وہاں سے فرشتے اترتے ہیں جاتے ہیں. اندر والے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہو بھئی؟ فلاں فرشتہ. کس کے ساتھ آئے ہو؟ فلاں کی روح کے ساتھ. اگر وہ نیک ہوئی دروازے کھل جاتے ہیں. اور اوپر ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے اس کا نام ہے علیین. وما ادراک ما علیون. تمہیں کیا پتا علیون کیا ہے؟ یہ علیین کیا ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے انتظار گاہیں بنائی ہیں، روم بنائے ہیں، کمرے بنائے ہیں، اور اس روح کو وہ جگہ دے دی جاتی ہے کہ قیامت تک یہاں انتظار کرو. اب ہم سوچیں کہ کھربوں سال ادھر انتظار کرنا پڑے گا. نہیں، وہاں وقت کا داخلہ نہیں ہے، وقت باہر رکا ہوا ہے. اس کی مثال اللہ نے دنیا میں دکھائی. ہو سکتا تھا کہ اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ یہ وقت نہ ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایسے دنیا میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے کہ وہاں اللہ نے وقت کا داخلہ بند کر دیا. اصحاب کہف بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر غار میں جا کے چھپے ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے مکمل تفصیل سے واقعہ ارشاد فرمایا. اندر گئے، اللہ نے غار کے باہر وقت چل رہا ہے، اندر وقت کا داخلہ بند کر دیا. اندر وقت نہیں داخل ہو رہا. 309 سال وہ غار والے، وہ اصحاب کہف اندر سوئے رہے ہیں. نہ ان کے ناخن بڑھے، نہ ان کے بال سفید ہوئے، نہ ان پر بڑھاپا طاری ہوا، نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوئے. باہر وقت چل رہا ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں. باہر وقت چل رہا ہے، اندر وقت نہیں جا رہا. 10 بجے اندر داخل ہوئے، تھکاوٹ کی وجہ سے اندر سو گئے. شام 4 بجے اٹھے، کہا کہ یار ہم کتنی دیر سوئے ہیں. آپس میں کہنے لگے کم لبستم. تو آپس میں کہا لبسنا یومن او بعض یوم، ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. ایک کو پیسے دیے کہ جاؤ وہاں سے کھانا لے کر آؤ. اب یہ بندہ جب کھانا لینے گیا تو گلیاں تبدیل، بازار تبدیل، محلے تبدیل، ہوٹل تبدیل، ہر شے چینج ہوئی ہے. وہاں گیا تو اس نے پیسے دیے. اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ ماحول بدل گیا. 309 سال گزر چکے ہیں. باہر گیا، ہوٹل والوں کو پیسے دیے. اس نے کہا کہ یہ تو پرانے دور کے سکے ہیں، لگتا ہے اس بندے کو خزانہ ملا ہے. پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا. پتہ چلا کہ 309 سال پہلے جو غائب ہوئے تھے نا وہ یہ ہیں. تو اللہ نے امت کو دکھایا کہ اللہ قدرتوں کا مالک ہے. فعال لما یرید اس کی شان ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے کر گزرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ نے وقت کا داخلہ بند کر کے دنیا کو دکھایا کہ وہاں بھی وقت نہیں ہے. کھربوں سال گزر جائیں گے. جب قیامت برپا ہوگی وہ علیین میں رہنے والے کہیں گے یار ابھی تو آئے تھے، ابھی قیامت آ گئی.
ابھی حشر قائم ہو گیا، وہاں وقت کا داخلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہوئے علیین والے۔ کچھ ایسی روحیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ کم، شیطان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، جو نہ حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں نہ حقوق العباد کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لو، پوچھ لو کسی سے کیسی گزر رہی ہے، جو گزر گئی ہے واہ واہ، یہ نماز نہیں پڑھتا، عید نہیں پڑھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، ہر کسی کے خلاف باتیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ہر گناہ، جو صبح اٹھتا ہے تو گناہ کا سوچتا ہے، سوتا ہے تو گناہ کا سوچتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ واہ واہ گزر رہی ہے، اللہ سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا جب اس کی موت آتی ہے، فرشتے اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں۔ روح پھر نکلتی کیسے ہے؟ اس کو اللہ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا کہ نکلتی کیسے ہے، کیسے انگوٹھوں سے نکلتی ہے، پنڈلیوں میں رکتی ہے، پنڈلیوں سے نکلتی ہے، گھٹنوں میں رکتی ہے، اوپر آتے آتے پھر حلق پر جب رک جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، پھر بے بس ہو کر تم اوپر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے، ناک ٹیڑھی ہو رہی ہے، بیٹا کچھ بھی نہیں کر سکتا، دنیا کے حساب سے بڑا عہدیدار ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے آواز دے رہے ہیں لیکن اس کی توجہ کہیں نہیں جا رہی، آنکھیں ایک جگہ ٹکی ہوئی ہیں۔ اب کہتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جاؤ مولوی صاحب کو بلا کے لے آؤ، کوئی ہے کوئی جھاڑ پھونک والا، کوئی دم کر دے یا سورہ یاسین پڑھ دے، جان نکلتی ہے تو نکلے، سکرات لگی ہوئی ہے، جات سکرت الموت بالحق۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سکرات کی موت سے پناہ مانگا کرو، جانیں نکل رہی، جان اٹکی ہوئی ہے، اس بندے کی اٹک اٹک کے جان نکلی، آسمانوں تک لے جایا گیا، پوچھا کون؟ فلاں بن فلاں کی روح کے ساتھ آئے ہیں، کہتے ہیں اجازت نہیں، اکیلے آؤ تو اجازت ہے، اس روح کو علیین میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرشتے اس بوجھ کو وہاں سے پھینک دیتے ہیں اور وہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی نیچے سجین میں چلی جاتی ہے۔ سجین کیا چیز ہے؟ سجین ایک قید خانہ اللہ نے بنایا ہے، وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ طرح طرح کے عذابات ہیں۔ اب روح سجین میں یا علیین میں، جسم قبر میں یا شیر کے منہ میں یا مچھلی کے پیٹ میں، جسم کہیں بھی ہے، یا روح سجین میں ہے اور اس کی روح اعلی علیین میں ہے، جسم کہیں اور ہے۔ کنیکشن اللہ منتقل فرما دیتے ہیں، کنیکشن، اس کنیکشن کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ جب تم سو جاتے ہو نا، نیند کرتے ہو، تب تم سارے مر جاتے ہو۔ ہم روزانہ کتنی بار مرتے ہیں، کتنی بار جیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، سورہ زمر 24واں پارہ، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جب کسی کو موت دیتے ہیں تو اسے وفات دے دیتے ہیں، اس کی روح کو کھینچ لیا جاتا ہے، اس کی مدت زندگی پوری ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، فرمایا نیند میں موت نہیں دیتے لیکن روح نکال لیتے ہیں۔ جس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا، ابھی موت کا وقت نہیں آیا، فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس پر موت طاری کر دی جاتی ہے اور اس کی روح کو وہاں روک دیا جاتا ہے۔ روح جب نکلتی ہے جسم سے، واپس اللہ آنے دے یا نہ آنے دے اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جس پر موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، نیند میں ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح ادھر رہ جاتی ہے، اس کو روک لیا جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی روحوں کو جن کے بارے میں موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، ان روحوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ واپس اپنے جسموں میں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب اس جسم سے روح نکلتی ہے نیند کی حالت میں، یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے موت کو سمجھنا ہو کہ موت کیا چیز ہے، وہ نیند دیکھ لے، نیند موت کی بہن ہے۔ موت کو سمجھنا ہو کہ موت یہ ہے تو نیند دیکھ لے، نیند جیسی ہوتی ہے موت۔ فرمایا کہ تم روزانہ مرتے ہو، تم روزانہ جیتے ہو۔ اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی نا، نیند کو عربی میں کہتے ہیں نوم،
لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نوم کہتے ہیں نا نیند کو، کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دعا سکھائی، سونے کی دعا، وہ اس میں نیند کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں موت کا ذکر ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا، تیرے نام سے مرتا ہوں۔ اس کا مطلب بندے کو سکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم سو رہا ہے نا، مر رہا ہے، تجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ تو اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، تو سونے سے پہلے اپنے گناہ بخشوا لو، توبہ کر لو، حقوق العباد جس کو دینے ہیں وہ دے دو، سارے حساب و کتاب پورے کر کے سوو، کہیں ایسا نہ ہو فیمسک التی قضا علیہ الموت، تیری روح کو وہاں روک لیا جائے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، پھر جب اٹھتا ہے بندہ پھر بھی نیند کا تذکرہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں، شکر ادا کر رہا ہے اللہ کا، الحمدللہ الذی، میں اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے زندہ کیا مجھے میرے مر جانے کے بعد، یہ مر کے ابھی اٹھا ہے۔ تو ہم روزانہ مرتے ہیں، روزانہ جیتے ہیں، پھر بھی موت سے خوف نہیں ہے۔ اگر موت سے خوف ہوتا تو کوئی کسی کا قرضہ نہ دباتا، کوئی بہنوں کا حق نہ کھاتا، کوئی بیٹیوں سے نہ لکھواتا کہ بھائیوں سے حصہ نہیں لوگے، کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہتا۔ اگر موت کا یقین ہوتا، موت کا یقین نہیں ہے، ہم روزانہ مرتے ہیں، روزانہ جیتے ہیں۔ یہ روح، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اعلیٰ علیین میں روح ہے، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، انعامات روح کو ہو رہے ہیں اور اس کو محسوس کر رہا ہے جسم، اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ برزخ کی زندگی قبر کی نہیں ہے، قبر میں ہے تب بھی برزخی زندگی ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے برزخ کی زندگی ہے، شیر کے پیٹ میں ہے برزخ کی زندگی ہے۔ یہ جسم اور روح کا تعلق ہے، جس قدر روح مضبوط ہوتی ہے تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے، جس قدر تعلق مضبوط ہوتا ہے جسم خراب نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں جنت میں جانے کے لیے، کہ تمہاری روح پاک ہوگی تو جنت میں جا سکو گے۔ جنت پاک جگہ ہے، پاک لوگ جائیں گے۔ اگر جسم آلودہ ہوا گناہوں سے، ہمارے یہاں نجاست لگ جائے تو پانی سے نجاست دھل جاتی ہے، گناہوں کی نجاست یا توبہ اور ندامت کے آنسوؤں سے دھلتی ہے، یا پھر اللہ اسے تزکیے کے لیے جہنم میں ڈالتے ہیں۔ توبہ کر لو، پچھلے سارے گناہ معاف، وہ مالک یوم الدین ہے۔ شان اس کی یہ ہے کہ دنیا کی عدالتیں اگر کیس سے بری بھی ہو جاؤ تو وہ لکھ دیتے ہیں بری ہو گیا ہے، لیکن وہ ریکارڈ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے وہ پچھلا سارا کھاتا مٹا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ روح کو پاک کر کے آؤ۔ 3 کام ایسے ہیں جیسے روح پاک ہو جاتی ہے، 3 کام وہ عرض کر کے باقی انشاءاللہ رضیز یہ نفس کیا چیز ہے، کیونکہ ایک تو دل ہے ایک دماغ ہے، یہ نفس کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں جی نفس بھی مخالف ہے انسان کا۔ کسی سے گناہ ہو جائے، یہاں پر آج کل یہاں کسی سے گناہ ہو جائے کہتے ہیں بس شیطان نے، آپ دیکھ لیں ویڈیوز دیکھ لیں، کہیں بھی اگر کسی سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہوا ہے، قتل ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی بس شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، وہ سارا ملبہ شیطان پہ ڈال دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ بدبختو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے، اور قیامت کے دن کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اور مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تھوڑی کیا تھا، تم نے کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان تو گمراہ کرتا ہے نا بندوں کے، ہم شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، اس شیطان نے کس کے کہنے پر سجدہ نہیں کیا؟ وہ کوئی شیطان سے بھی بڑی چیز ہے جس نے شیطان کو گمراہ کیا۔ اس کا ذکر جو ہم اگلے جمعے کریں گے کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا۔ بہرحال وہ 3 چیزیں کیا ہیں جس سے روح پاک ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز توبہ۔ توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا
جس نے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی روح کو پاک کر لیا یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ نمبر 1 توبہ کرنے سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ دوسرا نمبر نماز پڑھنے سے روح پاک ہوتی ہے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح کا لفظ اللہ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو خشوع و خضوع سے اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی فلاح پا جائیں گے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ کی بات کو مقدم کرتے ہوئے اللہ کی مان لے تو اللہ اس کی روح کو پاک کر دیتے ہیں۔ جب روح پاک ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے ذمے ایک بھی گناہ نہیں رہنے دیتے، بلکہ اگر کوئی گناہ ہوا بھی صحیح، فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی توبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔